ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیاں، قیامت آنی ہے۔ یہ کورونا وائرس بھی ہو سکتا ہے اسی کی نشانی ہو، کیونکہ حدیثوں میں بیان ہے وبائیں پھوٹیں گی، کیسی کیسی جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، تو اسے بھی ہم وارننگ سمجھ سکتے ہیں۔ 72 نشانیاں یہ جو بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، احادیث کا بیان مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک ایک پر ذکر کروں تو پورا ایک پروگرام اسی پر ہو جائے۔ مثلاً میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ سلام جان پہچان والوں کو کیا جائے گا، دوسروں کو نہیں۔ ہم نے اس محبت کی چابی کو بھی اپنے اندر سے دور کر دیا۔ قریب لانے والی مسلمان کو سلام کرے، جو سلام میں پہل کرے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو سلام کا جواب دے، جواب واجب ہوتا ہے، جواب دینے والا بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے گھروں میں نے دیکھا جی چھوٹے کریں جی ہمیں نہ، بڑا بھی اگر باپ ہے گھر میں آیا ہے سب کے نام سب کو سلام کرے، بہت اچھی بات ہے۔ بڑا چھوٹے کو کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلوق میں کون ہوگا، ان سے بڑا ہونا تو دور کی بات، ان جیسا مخلوق میں کوئی نہیں۔ وہ سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو کرتے تھے، بلکہ بچے اگر کھیل رہے ہوتے تھے اور کوئی بچہ کہتا تھا حضور میرا سلام لے کے جائیے گا، کونین کے والی ٹھہر جاتے تھے، وہ بچہ کھیل کے آتا سلام لیتا پھر جاتے۔ ہم نے ان چیزوں کو ہی رخصت کر دیا۔ ہمیں حکم ہے گھروں میں جائیں گھر والوں کو سلام کریں۔ مرد حضرات شاید شرماتے ہیں اپنی بیویوں کو یا چھوٹوں کو سلام کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلامتی پھیلائیں تاکہ آپ کے لیے سلامتی ہو۔ تو یہ سوار ہے پیدل کو کرے، جو آیا ہے مجلس میں وہ کرے، ہمیں اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو سلام ہم نے پھیلانا تھا، سلامتی پھیلانی تھی، جان پہچان والوں تک ہم نے اس کو کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نشانیوں میں سے اگلی نشانی غیر مسلم کے لیے شرعی قانون مسلمانوں پر جو لاگو ہوتے ہیں۔ ہم شاید آج تک سمجھ نہیں سکے کہ شریعت کا ہر قانون ہمارے لیے بنایا گیا ہے، ہماری بہتری کے لیے۔ کبھی کبھی دیر سے سمجھ آتا ہے مگر ہمارے لیے۔ تو یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بحث ہو جائے گی شرعی قوانین پر۔ وہ کہیں گے جی تم اس کو منسوخ کرو، تم اس کو منسوخ کرو، یعنی یہ باتیں۔ آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ نیکی ثواب کے لیے ہوتی ہے، کوئی نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے بھی نہیں ہوتا، اور یہ مقصد نہیں کہ میں یہ نیکی کروں تو مجھے دنیا ملے۔ جب ہماری نیت میں ہی خیر نہیں ہے تو وہ نیکی کہاں رہ گئی؟ اچھا چھوٹی سی نیکی کر کے 10 جگہ بیان کرتا ہوں، شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوا کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے اور سنا رہے ہیں دوسرے کو تاکہ وہ متاثر ہو۔ ایک ہوتا ہے تحدیث نعمت، کہ اللہ کی نعمت کے بیان کے طور پر کروں کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، مجھ سے یہ کام لیا، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسرے بھی نیکی کریں لیکن صاف نیت سے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی ہوگا نا کہ یہ مجھے اچھا سمجھیں،
یا دکھاوے کے لیے، تو آپ نے ایک مرتبہ بیان کیا آدھا ثواب چلا گیا، دوسری بار بیان کیا پورا ثواب چلا گیا، تیسری بار بیان کیا وہ آپ کی نیکی کی بجائے گناہ لکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو گنوانا ہی رہ گیا، دکھاوا ہی رہ گیا، نیکی نہ رہی۔ تو یعنی آخرت کے لیے جو کام ہم نے کیے، ہم اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں، یا میں دین کو اس لیے سیکھوں کہ میں نے دنیا کمانی ہے۔ عجیب بات ہے۔ وہ مالدار کتنے اچھے ہیں، جائز مالداروں کی بات کر رہا ہوں، جو مال خرچ کر کے دین سیکھتے ہیں، اور وہ دیندار کتنے عجیب ہیں جو دین بیچ کر مال کماتے ہیں۔ میں بیچنے والوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ دین کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا، دین خدمت ہے، اور دین والوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ غنیمت کو دولت، ہمارے ہاں میں اس پر ایک بات کہتا چلوں، آج کل راشن بانٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھلائی کچھ اچھی بنیادوں پر، کچھ دکھاوے کی بنیادوں پر بہرحال ہو رہا ہے۔ بازاروں میں بکتے بھی ہیں، ہمارے یہاں کتنی مرتبہ ہوا زلزلہ سیلاب میں امداد آئی اور بازاروں میں بکی۔ اسی طرح ہم لوگ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو رسوائی کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے لقمے وہ جو تر جس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہو کر ہمارے لیے بیماری بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم نوٹ نہیں کرتے کہ ہماری بیماریاں وہ لقمے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے۔ امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ آپ اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پلے سے کچھ نہیں دیتے۔ آپ کے پلے ہے کیا؟ آپ خود بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا پورا وجود رب کی عطا ہے۔ میں اگر ذہین ہوں، رب کی عطا۔ کوئی کہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو میں نے بنائی ہے، رب نے دی ہے۔ کوئی کہے آپ کی شکل بہت اچھی ہے تو رب نے دی ہے۔ ہم شاید اس کو اپنا کوئی کمال سمجھ رہے ہوں، تو رب کے دیے میں سے ہم وقت ہے، دولت ہے، خرچ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کیا دیتے ہیں، مگر اس کو مصیبت سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، ہم پر زبردستی ہے، ٹیکس لگا ہوا، اس طرح کی باتیں، اللہ کی پناہ، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے رذیل یعنی گرا ہوا شخص، بظاہر ہمارے ہاں کچھ لفظ بولے جاتے تھے کسی طبقے کے لیے، اب ہم نے ان لفظوں کو سوفسٹیکیٹڈ کر دیا ہے، ماڈرنائز کر دیا ہے، اور نئے لفظ نکال لیے ہیں۔ اس میں ہمیں اب لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ ہو گئے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو نمایاں کر لیا جائے گا لیڈر کے طور پر، سربراہ کے طور پر، یا بڑے کے طور پر، جو اس کے لائق نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کی عزت کیوں کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچیں، کہیں ہمیں نقصان پہنچائے گا اگر نہیں سنیں گے اس کی، یعنی یہ حال ہو جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا۔ بنیادی بات سن لیجئے، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اگر جملہ سمجھ نہیں آیا پھر کہہ رہا ہوں، کسی ایسے کا کہنا ماننا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کرے، تو میں اس شخص کا کہنا نہیں مان سکتا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ وہ بات باپ کی ہو، ماں کی ہو، کسی کی ہو، نہیں مانی جا سکتی۔ سمجھ گئے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف بات ہو، وہ کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ ماں باپ اس کے سوا جو کہتے ہیں، شریعت نے ان کو بہت حق دیا ہے۔ ہمارا وجود انہی کی وجہ سے ہے، وہ ذریعہ بنے ہیں۔
ہم ساری دولت ان پر خرچ کر دیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اگر گھر میں ہے، بستر پر بھی ہے، ان کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو امان ملی ہوئی ہے کتنی بلاؤں سے، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ ان کا وجود برکت۔ مگر وہ بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کو کیسا ماں باپ ہونا چاہیے، یہ ان کو بھی یاد ہو۔ وہ خود نیکی نہیں کر رہے، اولاد سے نیکی کیسے کروائیں گے؟ وہ خود حلال نہیں کما رہے، اولاد کو حلال کیسے کھلائیں گے؟ تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں بیان ہوا ہے۔ ماں سے بدسلوکی، ماں کو مارتے تک ہے، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا سناتے ہیں، اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ مجھ سے نہیں بیان ہو سکے گا کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کورونا وائرس ہے، آپ گھر میں ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک وہ گھر میں وہی خاتون ہے نا، سب کچھ کر رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، کھانا پینا دھونا سلائی ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ تعریف میں 2 لفظ نکلتے ہیں آپ کے منہ سے اس کے لیے؟ کبھی آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی؟ ہم لوگ جو اولاد ہیں اپنی ماؤں کو نوکر سمجھتے ہیں، شاید آرڈر دیتے ہیں، یہ چاہیے، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اور ان کی خدمت کی بات آئے تو ہم سے نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، ماؤں سے بدسلوکی، باپ سے بدسلوکی کرنے والے جان لیں اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، آپ کتنے ہی درجے والے ہو جائیں، آپ سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ مگر میں نے بتا دیا یہ طاعت معروف یعنی بھلائی میں ہوتی ہے، کسی کا غلط حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن ماں باپ کا جو درجہ ہے، اور پھر ماں باپ کو بھی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ان کو ایسی غذا دینی چاہیے کہ وہ نافرمان نہ بنے۔ ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ذرا توجہ دیجیے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں اور حدیث میں بیان ہوا ہے۔ دوست کہا جاتا تھا اس کو جو آپ کی غلطی سے آپ کو آگاہ کرے، آپ کو نقصان سے بچائے، آپ کی بھلائی کرے اور آپ کو غلطی کی طرف نہ جانے دے، اس کو دوست کہا جاتا تھا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست، در پریشاں حالیو درماندگی۔ دوست اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا بازو کب پکڑے، جب آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، یعنی آپ کا مددگار بنے، آپ کی مدد کرے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دوست کو نقصان پہنچانے سے، ٹھیک ہے کر لیا، کھا لیا تو کیا ہو گیا، اس کے پیسے مار لیے تو کیا ہو گیا، اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میں بچ جاؤں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور بیوی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حق کو نہیں پہچانیں گے، آپ کے ہاں ترتیب نہیں ہوگی، اخلاقیات نہیں ہوں گے، آپ کے ہاں کمزوریاں آ جائیں گی، اور آپ یا تو بیوی مالدار ہوگی اس کی وجہ سے، یا وہ کما رہی ہوگی اس کی وجہ سے، اور یا پھر ایسا تعلق کہ آپ اس کا کہنا ماننے پہ مجبور اور سچ بات نہیں کہہ پائیں گے، یہ مراد ہے۔ بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی۔ میں اس نشانی کو دیر تک سوچتا رہا۔ مساجد میں بدکاروں کی آوازیں، یا تو یہ کہ مساجد میں وہ لوگ قبضے کر لیں گے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، خواہ وہ کسی روپ میں ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی یہ بات کبھی کی ہوگی
کہ سب سے اچھا طبقہ امت میں علماء کا ہے، علماء دین جن کو ہم کہتے ہیں، اور دین میں سب کچھ آتا ہے۔ ہم شاید دین والے کو سمجھتے ہیں نماز روزے کے علاوہ باقی نہیں، عالم وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، دین میں سب کچھ ہے۔ اور سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دین کا علم سیکھ کر وہ حرکتیں کریں گے جو ان کو شایع نہیں ہوں گی۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں، سب ایک جیسے نہیں، برے بھی ہوتے ہیں اور ہر طبقے میں ہوتے ہیں، بہت اچھے، کم اچھے، صرف اچھے، بہت برے، کم برے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مسجدوں سے بدکاروں کی آوازیں، ایک تو یہ کمیٹیاں ہو سکتی ہیں، یا مساجد میں جا کر لوگ شور کریں دنیا والے علماء کے خلاف یا دین کے خلاف، ایسا ماحول، جبکہ مسجدیں تو ذکر الہی، ذکر رسول کے لیے ہیں، نیکی کے لیے ہیں۔ تو مساجد کو ایسی جگہ نہ بنایا جائے کہ وہاں پر غلط آوازیں آنے لگے۔ آپ یہ بیان سن رہے ہیں قیامت کی نشانیوں کا، ابھی تو میں صغرا کی کچھ باتیں کر سکا ہوں، ابھی کبرا کے بیان آئیں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر فتنے سے، ہر وبا سے بچائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔